فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 522 ہے۔ ہم ائمہ امر الہی کے ترجمان اور ہم ہی معصوم افراد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی جلد اول، پیج نمبر 206۔ امام گناہوں سے پاک اور عیبوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام، کافی جلد اول، پیج نمبر 200۔ وہ امام معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید شدہ ہوتا ہے، توفیق الہی اس کے شامل حال ہوتی ہے، سیدھی راہ پر ہوتا ہے، خطاؤں، لغزشوں اور بے راہ روی سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خوبیاں اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں پر حجت اور مخلوق پر شاہد و گواہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام، کافی جلد اول، پیج نمبر 203۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب شک۔ حدیث کا نمبر ہے 2752۔ عصمت کے متعلق متفرق احادیث۔ گناہوں تک رسائی کا نہ ہونا بھی عصمت اور پاک دامنی کی ایک صورت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 73، پیج نمبر 364۔ شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 19، پیج نمبر 260۔ نہج البلاغہ حکمت، پیج نمبر 245۔ جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک و صاف ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں۔ پیج نمبر ہے 523۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد 9، پیج نمبر 59۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 140۔ مجھے قیامت کے دن ایسی حالت میں بلایا جائے گا کہ مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر بفرض محال کوئی گناہ ہوا بھی تو اس کا کفارہ میری ان ناقصین سے جنگ ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد اول، پیج نمبر 265۔ براوات ابی مخنف۔ اب جناب پیج نمبر ہے 524، فصل 29، ہیڈنگ ہے تعظیم۔ حدیث کا نمبر ہے 2753۔ امرا کی تعظیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام کی طرف آتے دیکھا۔ اتنے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دینے کے لیے گر پڑے۔ حضرت نے اسے ایسا کرنے پہ جھڑک دیا۔ فرمایا، سلمان، میرے ساتھ وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں بھی اسی طرح کھاتا پیتا ہوں جس طرح دوسرے بندے کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اور بندے بیٹھتے ہیں۔ بحار الانوار، جلد 76، پیج نمبر 63۔ جس طرح اہل فارس ایرانی اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تم اس طرح نہ کیا کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 25475۔ جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم بھی اسی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ پیج نمبر 525 ہے۔ حدیث ہے کا ریفرنس ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 16، پیج نمبر 240۔ جس طرح جمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تم اس طرح نہ کیا کرو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث 25474۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کریں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 16، پیج نمبر 240۔ جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ لوگ اس سے استقبال کے لیے جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 25480۔ ابن جریر نے معاویہ سے روایت کی ہے، جس سے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جب اسے لوگ آتا دیکھیں اور اس کے لیے کھڑے ہو جایا کریں تو اسے اپنا گھر جہنم میں سمجھنا چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 25481۔ ابن جریر بروایت معاویہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے نزدیک حضرت رسول خدا سے بڑھ کر کوئی اور شخص قابل احترام نہیں تھا، عزت و احترام نہیں تھا۔
نیچے حاشیے میں لکھا ہے نمبر 1 یستجم، یعنی جس کے لیے لوگ کھڑے ہوں اس کا انتظار کریں، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ النہایہ 301/1 لکھا ہے۔ اب میں پیج نمبر پڑھ رہی ہوں 526۔ جب ہم انہیں دیکھتے تو ان کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ حضور اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تنبیہ الخواطر پیج نمبر 456۔ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، کھڑا تو صرف اللہ ہی کے لیے ہوا جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنیز العمال حدیث 25478۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس کے لیے لوگ صفے بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنیز الاعمال حدیث نمبر 25479۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کلام، جب آپ شام کی طرف روانہ ہوئے تو مقام انبار کے زمینداروں سے سامنا ہوا۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دوڑنے لگے۔ آپ پیادہ ہو گئے اور دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ ہمارا عام طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے آم، جس سے میں پھر سے دوہرا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارا لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچتا ہے، البتہ تم اس دنیا سے اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہو، اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کس قدر گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 37۔ پیج نمبر 527 ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام امبارہ سے گزرے۔ مٹا ہوا لکھا ہے، مجھے امبار ہی میں پڑھ پا رہی ہوں۔ امبار سے گزرے تو آپ کا استقبال وہاں کے زمینداروں نے کیا۔ جب وہ آپ کے سامنے آ گئے تو تواتر آپ کے سامنے آ گئے تو تواتر پڑے پھر دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اس میں کچھ مٹا ہوا ہے، کتاب پرانی ہے تو کہیں یا تو فوٹو کاپی میں ہوا ہے، لیکن میں لفظ بلفظ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے سامنے آ گئے، تواتر پڑے پھر دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ جو گھوڑے تمہارے پاس ہے یہ کیا ہے اور تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ یہ گھوڑے آپ کے لیے تحفے ہیں، ہم نے آپ کے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور آپ کے جانوروں کے لیے بہت سا گھاس چارہ بھی مہیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تمہارا گمان ہے کہ تمہارا عام طریقہ ہے جس سے تم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہو، تو خدا کی قسم اس سے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تم اپنی جانوں اور جسموں کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہو، لہٰذا آئندہ ایسا نہ کرو۔ رہے تمہارے گھوڑے تو اگر تم بخوشی دے رہے ہو تو ہم لے لیں گے اور انہیں خراج میں شمار کر لیں گے، البتہ جو تم نے کھانا تیار کیا ہے تو ہم تمہارا مال مفت پہ کھانا پسند نہیں کریں گے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ منہاج السعادت جلد 2 پیج نمبر 142۔ قول مؤلف مکمل روایت کا مطالعہ کیا جائے، نیز ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 پیج نمبر 560 باب 129، نیز باب دنیا دار کی تعظیم بجا لانا۔ صفحہ نمبر 528 ہے، نیز سلطان باب جو جابر حکمران کے لیے جھکے۔ حدیث نمبر ہے 2754، سجدہ تعظیمی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے انکار کیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے، وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور یہ سب کے سب یوسف کی تعریف کے واسطے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدٍ، سورہ جن کی آیت نمبر 118، یعنی مسجدیں خاص اللہ تعالیٰ کی ہیں، پس تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرنا کے بارے میں فرمایا، تیرے اعضاء و جوارح میں سے جو عضو بھی اللہ کے لیے سجدہ کرے اس سے تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 76 پیج نمبر 62۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ازدواج باب شوہر کے زوجہ پر حقوق، پیج نمبر 529 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2755۔ تعظیم جائز،
سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو کچھ شک نہیں کہ یہ بھی دلوں کی پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، سورہ حج آیت نمبر 20، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیز کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پروردگار کے ہاں اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص کسی کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مکروہ ہے، البتہ دیدار شخص کے لیے کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے۔ بہار الانوار جلد 75 پیج نمبر 466، اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، پیج نمبر 530 ہے، کھڑے ہو جایا کرو خواہ تم حکمران بھی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، عالم کے علم کی وجہ سے اس کی تعظیم کرو اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دو، جاہل کی جہالت کی وجہ سے تعظیم نہ کرو لیکن اسے اپنے سے دور نہ کرو بلکہ اسے اپنے قریب کرو اور اسے تعلیم دو۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 309۔ جلال الہی کی تعظیم ہوگی اگر بوڑھے حامل قرآن اور امام عادل کی عزت کی جائے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز العمال حدیث 255 25507، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز انسان آئے تو اس کی عزت کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز العمال حدیث نمبر 25487، جب ہجرت حبشہ سے جناب جعفر ابن ابی طالب واپس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور 12 قدم چل کر ان کا استقبال کیا، انہیں گلے لگا لیا، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا، یہاں تک کہ ان کے دیدار کر کے خوشی سے رو دیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بہار الانوار جلد 556، مسجد میں ایک شخص حضرت رسول خدا کے پاس آیا، اس وقت آپ وہاں اکیلے تشریف فرماتے، پیج نمبر 531 ہے۔ آپ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ بیٹھنا چاہے تو دوسرے مسلمان اس کے لیے جگہ خالی کر دے۔ وسائل الشیعہ جلد 8 پیج نمبر 560، کنز العمال حدیث نمبر 25496، قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل جلد 8 پیج نمبر 559، باب 128، نیز باب علم عالم کی تعظیم۔ جناب شہید قدوس روح اپنی کتاب قواعد میں فرماتے ہیں کہ زمانے کے رواج کے مطابق مومن کی تعظیم جائز ہے، اگر سے سلف صالحین سے یہ بات نقل نہیں ہوئی، البتہ اس پر عمومی دلالت موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو کچھ شک نہیں کہ یہ بھی دلوں کی پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ حج آیت نمبر 23، سورہ حج آیت نمبر 30، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محترم چیز کی تعظیم کرے گا اس کے پروردگار کے ہاں اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس میں دشمنی نہ کرو، حسد نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرا کرو اور قطع تعلق نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی لیے مومن کے لیے کھڑا ہونا، جھک کر اس کی تعظیم کرنا جائز ہوگا، بلکہ بعض اوقات تو واجب ہو جائے گا جب اس کے ترک کرنے سے باہمی بغض، قطع تعلقی اور مومن کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت رسول پاک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے تو حضور ان کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور انصار سے فرمایا تھا اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کر تعظیم کریں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی منقول ہے کہ حضرت اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو۔ چنانچہ آپ جب بھی تشریف لاتے کوئی شخص آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے، اور جب ان سے جدا ہوتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے اندر چلے جاتے۔ یہ عمل آپ کی تعظیم کی بنا پہ تھا۔ بس اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز ناجائز ہے، پیج نمبر 533 ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ایسے کھڑے ہوں جیسا کہ جابر حکمرانوں نے ان پر لازم قرار دے دیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں جب تک کہ دربار برخاست نہ ہو جائے، نہ یہ کہ مختصر مخصوص قیام ہو۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں لیکن حضرت کا فرمان ان لوگوں پر محمول کیا جائے گا جو تکبر اور لوگوں پر برتری جتانے کے لیے ایسا چاہتے ہیں۔ جو ان کی بات نہیں مانتا اور تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اسے سزا دیتے ہیں، مگر جو لوگ ان کا احترام اور تعظیم اپنی ذاتی توہین اور ضرر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں ان پہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
کیونکہ نقصان اور ضرر سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کھڑا ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور خداوند عالم کے لیے انکساری کا اظہار فرماتے تھے، اپنے اصحاب کو زحمت و سختی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو پسند نہ کرے، بلکہ اس کا نفس اس بات کی طرف مائل ہونے لگے تو اس دن کا مواخذہ کرے اور اسے ترک کرنے کا عادی بنائے۔ پیج نمبر ہے 534۔ جیسا کہ پیج نمبر 534 ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ بات بعید ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو، بس ان لوگوں کا یہ فعل اس کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 76 اور اس کا پیج نمبر ہے 38۔ اب جو میں پیج پڑھ رہی ہوں اس کا نمبر ہے 535۔ سیدھے ہاتھ کے اوپر لکھا ہے میزان الحکمت جلد 6 اور الٹے ہاتھ پہ لکھا ہے عفت۔ اس کے بعد کی لائن پہ لکھا ہے فصل نمبر 30 اور پھر سیدھی لائن ہے پہ لکھا ہے عفت، اور حدیث کا نمبر ہے 2756۔ ہیڈنگ ہے عفت، بریکٹ میں لکھا ہے پاک دامنی۔ اس کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 33 سے، آیت نمبر 34 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 60 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بڑی بوڑھی عورتیں پاک دامنی اختیار کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، سورہ نساء آیت نمبر 6، اور جو شخص دولت مند ہو وہ یتیم کا مال خود پر خرچ کرنے سے بچے۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی پاکیزگی کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل عبادت پاک دامنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافل جلد نمبر 2 پیج نمبر 79۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو یہ پیج نمبر 536 ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 45۔ وہ مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا اس شخص سے اجر کا زیادہ مستحق نہیں جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ پاک دامن فرشتوں میں ایک فرشتہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 474، حکمت پیج نمبر 474۔ پاک دامنی باشعور لوگوں کی خصلت اور حرص و آز پلید لوگوں کی عادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پاک دامنی اصل افضل جوان مردی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پاک دامنی افضل خصلت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پاک دامنی نفس کو ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ پیج نمبر 537 ہے، اور اسے پست باتوں یا دنیا سے منزہ و مبرہ کیے رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پاک دامنی زہد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پاک دامنی فقر کی زینت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 18 پیج نمبر 213۔ نہج البلاغہ، حکمت 68، پاک دامنی اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ یہ شرفاء کی افضل خصلت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پاک دامن لوگ شرفاء سے زیادہ شریف ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، حسن و جمال کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم،
پاک دامنی اختیار کرو کہ یہ بہترین ساتھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، دوسروں کی خواتین کی طرف پاک دامن رہو کہ اس سے تمہاری خواتین پاک دامن رہیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 71 پیج نمبر 270۔ کنز الاعمال حدیث 13013۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کے پاس ایک غیر مرد آیا کرتا تھا جس کا آنا پسند نہیں تھا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل، پیج نمبر 538 ہے، دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس سے کہے کہ جب بھی تم میرے پاس آتے ہو تمہاری بیوی کے پاس کوئی اور شخص آ جاتا ہے۔ بس وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو وہاں پر ایک غیر مرد کو اپنی بیوی کے پاس پایا، جسے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے آیا اور کہا یا نبی اللہ، اس نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ آپ نے اس سے پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، آپ اس سے کہہ دیجئے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ من لا یعذر الفقیر جلد نمبر 4 پیج نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ باحیا و پاک دامن شخص کو دوست رکھتا ہے اور بدکار چمٹ جانے والے سائل سے دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 71 پیج نمبر 270۔ متقین کی صفات میں فرماتے ہیں کہ ان کی ضروریات کم اور نفس خواہشات سے بری ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ پاک دامانی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب 31۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ پر ان کی امداد حق بن جاتی ہے۔ نمبر 1 راہ خدا میں جنگ کرنے والا، نمبر 2 وہ غلام جو رقم ادا کر کے اپنی آزادی حاصل کرتا ہے، اور نمبر 3 وہ نکاح کرنے والا جو فسق و فجور سے بچنا چاہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 842۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ مومن کو دوست رکھتا ہے جو عیالدار ہونے کے ساتھ فقیر و پاک دامن ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 1380۔ جو کسی حق کا مطالبہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پوری پاک دامنی کے ساتھ اسے طلب کرے، جو پورا ہونے والا امر نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 809۔ حضرت رسول خدا دعا مانگا کرتے تھے کہ بار الہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور توانگری کی دعا مانگتا ہوں۔ سید ترمذی جلد 13 پیج 26۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے انہیں عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حضور نے پھر عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا میرے پاس جو مال ہو میں، پیج نمبر 540 ہے، تم سے چھپا کر نہیں رکھتا۔ جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے۔ جو غنی رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیتا ہے۔ سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 پیج نمبر 121۔ پاک دامنی طلب کرنے کا باب، حدیث نمبر 1644۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، صدقہ باب جن کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، حدیث نمبر ہے 2757۔ بطن و شرمگاہ کی پاکیزگی، قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سورۃ المعارج 30,029۔ میں صحیح اس کی آیت کا نمبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 3029۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سوا اوروں سے حفاظت کرتے ہیں تو اس سے ان لوگوں کی ہرگز ملامت نہیں کی جائے گی، لیکن جو ان کے سوا اوروں کے خواستگار ہوں تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حدیث شریف، اللہ کے نزدیک محبوب ترین پاک دامنی بطنوں، پیج نمبر 541 ہے، بطن و شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 285۔
بطن اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل اللہ تعالیٰ کی اور کوئی عبادت نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 79۔ حدیث اول دوم و ہفتم و ششتم۔ ابو البصیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، میرے اعمال کمزور ہیں، روزے بہت کم رکھ سکتا ہوں، البتہ میری تمنا یہ ہے کہ میں حلال مال ہی کھاؤں۔ آپ نے فرمایا، بطن و شرمگاہ کی پاکیزگی سے کون سی کوشش افضل ہو سکتی ہے؟ کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 79۔ محاسن بقی کی منقولہ روایت کے مطابق ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ صرف حلال ہی کھاؤں اور حلال ہی سے نکاح کروں۔ حضرت نے فرمایا، بطن و شرمگاہ کی پاکیزگی سے بڑھ کر اور کون سا افضل جہاد ہو سکتا ہے؟ بحار الانوار جلد نمبر 71 273 پیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے کی بہتری مطلوب ہوتی ہے تو اس کے بطن و شرمگاہ کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، میری امت کے اکثر لوگ 2 طرح کے سوراخوں سے جہنم میں جائیں گے، 542 پیج ہے۔ نمبر 1 شکم، نمبر 2 شرمگاہ۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی جلد 2 پیج نمبر 79۔ میں اپنی بعد اپنی امت کے 3 کاموں سے خائف ہوں۔ نمبر 1 معرفت کے بعد گمراہی، نمبر 2 فتنوں کا گمراہ کرنا، نمبر 3 بطن و شرمگاہ کی شہوت۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی جلد 2 پیج نمبر 79۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو 8 یا 10 سال تک اجرت پر دے دیا، لیکن شرمگاہ اور بطن کو محفوظ رکھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ جلد 2 پیج نمبر 817۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، جنت باب ان لوگوں کو بہشت کی ضمانت مل چکی ہے، نیز باب بہت بڑی پاک دامانی، نیز بحار الانوار جلد 71 پیج نمبر 268 باب 77۔ حدیث نمبر ہے 2758۔ اصل پاک دامانی۔ اصل پاک دامنی قناعت ہے، جس کا پھل رنج غم میں کمی ہے، پیج نمبر 543 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 7۔ قناعت کا سبب پاک دامانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ بقدر کفایت ہر چیز پر راضی رہنا پاک دامنی تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 70 پیج نمبر 4 نہج البلاغہ حکمت 47۔ انسان کی غیرت کی دلیل اس کی عفت و پاک دامنی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ عقل مند ہی پاک دامن ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حدیث نمبر ہے 2759۔ پاک دامنی کا دار و مدار خواہشات پر ہے، خواہشات پر صبر پاک دامنی ہے، غضب پر صبر جوان مردی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ فضیلت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 حکمت، جس کا دار و مدار غور و فکر سوچ بچار پہ ہے۔ نمبر 2 عفت، جس کا دار و مدار خواہشات پر ہے۔ نمبر 3 قوت، جس کا دار و مدار غیظ و غضب پر ہے۔ نمبر 4 عدل، جس کا دار و مدار نفسانی قوتوں کو حد اعتدال پر رکھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 81۔ حدیث کا نمبر ہے 2760۔ پاک دامنی کا نتیجہ۔ پاک دامنی خواہشات نفسانی کو کمزور کرتی ہے۔ پاک دامنی کا ثمرہ قناعت ہے۔ پاک دامنی کا ثمرہ خود حفاظتی ہے۔ پاک دامنی جو اختیار کرتا ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ جس کے اطراف پاکیزہ ہوتے ہیں اس کے اعصاف اچھے ہوتے ہیں۔ وہ شخص پاک دامنی سے مزین نہیں ہو سکتا جو نہ ملنے والی چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ یہ تمام اقوال غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلازتوں سے دوری پاک دامنی کی علامت ہے، پیج نمبر 545۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ پاک دامنی کے ساتھ اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، جس سے پاک دامنی اور قناعت تحفے میں ملے، عزت و وقار اس کے ہم پیمان ہو جاتے ہیں۔ بقول حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حدیث نمبر ہے 2761۔ پاک دامنی کے شعبے۔ پاک دامنی سے مندرجہ ذیل چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔
رضا، انکساری، نیک بختی، راحت، احوال پرسی، خشوع، یاداوری، سوچ و بچار، جود و سخا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسے عقل مند کو اس کی پاک دامنی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تحفۃ العقول، صفحہ نمبر 20۔ حدیث نمبر ہے 2762۔ بہت بڑی پاک دامنی۔ قناعت دو پاک دامنیوں میں افضل پاک دامنی، پیج نمبر 546 ہے، افضل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، یہ تمام اقوال حضرت علی علیہ السلام کی سے منسوب ہیں۔ یاد رکھو کہ قناعت اختیار کرنا اور شہوت پر غالب آنا بہت بڑی پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی کی مناسبت سے ہی قناعت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کی چاہیے کہ قناعت و پاک دامنی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المومنین نے جب حضرت محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر فرمایا تو انہیں بطور نصیحت فرمایا، اے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بکر، جان لو کہ افضل پاک دامنی دین کے معاملے میں پرہیزگاری اور اس کی اطاعت کے تحت عمل کرنا ہے۔ بس میں تمہاری ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ بحار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 390۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب بطن و شرمگاہ کی پاکیزگی، پیج نمبر 547 ہے، فصل نمبر 31 ہے اور ہیڈنگ ہے عفو نمبر 1۔ حدیث کا نمبر ہے 2763۔ عفو درگزر، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ اور برائی کا بدلہ تو ویسی برائی ہے جس پر جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، نیز جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 149 ہے جو تھوڑی سی مٹی ہوئی ہے تو میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر کھلم کھلا نیکی کرتے ہو یا چھپا کر یا کسی کی برائی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصے کو روکتے ہیں، لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قول مؤلف، اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو، بقرہ 109، مائدہ 17، اعراف آیت نمبر 199، سورہ رعد آیت نمبر 23، سورہ حجر آیت نمبر 86، مومنون آیت نمبر 99، نور آیت نمبر 23، فرقان 65، قصص 55، سجدہ 35، 36، زخرف 19، جاسیہ 14، پیج نمبر ہے 548، تغابن آیت نمبر 15۔ حدیث شریف، عفو درگزر بزرگیوں کا تاج ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے تعلقات قطع کرے اس سے تعلقات جوڑو، جو تم سے برائی کرے اس سے نیکی کرو، اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 339 سے 397۔ تین چیزیں دنیا و آخرت کی بزرگیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلقات استوار کرو، جو تم سے جہالت کا اظہار کرے اس سے بردباری کا اظہار کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 400۔ جب بروز قیامت بندے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ایک منادی آواز دے گا، جس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور بہشت میں چلا جائے۔
پیج نمبر 549 ہے، اللہ تعالیٰ پر کس کا اجر ہے؟ جواب ملے گا جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث 7009، جب تمہیں غیظ و غضب آ جائے تو اسے معاف کر کے پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا کہ جس کا اللہ پر کوئی اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت معاف کر دینے والوں کے سوا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟ یعنی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 180۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 342۔ اس کتاب میں ہے منادی آواز دے گا، درگزر اور عفو ایسی چیز ہے جو عمل درآمد کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال 7003۔ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو کہ اس طرح تمہارے درمیان کینے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث 7004، پیج نمبر ہے 550۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اور معافی کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 7005۔ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے کچھ ایسے بلند محلات دکھائے گئے جن پر سے جنت کو دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا غصے کو پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث 7016۔ جو کسی مسلمان کی ایک لغزش کو معاف کر دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرمائے گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث 7019۔ ہم اہل بیت کی مروت یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 71 پیج نمبر 401۔ تم پر لازم ہے کہ معاف کر دیا کرو، کیونکہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے گا۔ پیج نمبر 551 ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث تھی جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اب لکھا ہے کہ بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 401، بہار الانوار جلد 71 پیج نمبر 401، پیج نمبر 419، کافی جلد 28 پیج نمبر 108۔ لہذا معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 7012۔ جو شخص اپنے اوپر ہونے والے کسی ظلم کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا اور آخرت میں عزت فرمائے گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 71 پیج 420، جلد 77 پیج نمبر 121۔ زیادہ معاف کر دینے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 75 پیج نمبر 259۔ سزا دینے پہ پشیمانی سے معاف کرنے پر پشیمانی ہونا زیادہ آسان ہے۔ سزا دینے پر پشیمانی سے معاف کر دینے پر پشیمان ہونا زیادہ آسان ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 108۔ ابن فضال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے سنا، جب دو گروہ آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 108۔ بادشاہ کا درگزر سے کام لینا ملک کی حفاظت کا موجب ہوتا ہے۔ پیج نمبر 552۔ یہاں پر میں رک جاتی ہوں، اب میں نیکسٹ پیج پڑھوں گی 552 پیج پڑھوں گی میں۔